بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک فورم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عمر سیالوی۔ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ اور ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے لیے ایک عوامی نوعیت کا جو ایک ٹاپک ہے وہ لے کر آئیں، موضوع لے کر آئیں، اور اس کے اوپر آپ کی رائے کو، آپ کی بات کو، آپ کے خیالات کو اور آپ کے تجربات کو اپنے پروگرام میں ترجیحی بنیادوں پر شامل کریں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور آپ کی کالز بھی ریسیو کریں گے، وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کے درمیان مصالحت کے لیے سینیٹر سراج الحق جو ہیں وہ متحرک نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف سے بھی ملاقات کی ہے، عمران خان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں فریقین کی جانب سے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ہی قومی اسمبلی میں پنجاب کے انتخابات کے لیے جو بل پیش کیا گیا تھا فنڈز جاری کرنے کے حوالے سے، وہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان دو ٹاپکس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان کیسر خان دنولی۔ کیسر خان، خوش آمدید آپ کو۔ بہت شکریہ عمر سیالوی آپ کا۔ اور آپ تمام ناظرین سے یہ التماس بھی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کی کالز ہماری جو ہے وہ ترجیح ہوتی ہے، آپ کی کالز کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 0514102357۔ یہ نمبر ڈائل کر کے آپ ہمیں براہ راست کال کر کے تو اپنے تجزیے سے، اپنی رائے سے، اپنے خیالات سے اظہار کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ کیسر خان، ٹاپکس آپ نے ملاحظہ کر لیے۔ ٹاپک پہ جانے سے پہلے عمر سیالوی دو باتیں بڑی ضروری ہیں کرنی۔ جو دل میں ہو نا اس کو زبان پہ لانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ جھوٹے ہیں، ہم لوگ فریبی ہیں، ہم لوگ مکار ہیں، ہم لوگ عیار ہیں، ہم لوگ چلاک ہیں، ہم اپنے مقصد کے لیے ساری چیزیں کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے مقصد کے لیے، اپنی ذات کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز کا آپ کو خیال کرنا چاہیے، آپ جتنے مرضی دو نمبر ہوں، نکار و معذرت کے ساتھ غلط الفاظ کا استعمال کیا، نکارہ ہوں، جتنے مرضی آپ چلاک ہوں، ہم نے اس ملک کی سیاست کے اندر بڑی چلاکیاں دیکھی ہیں، بالکل پھرتیاں دیکھی ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ صرف ہم لوگ سیاستدانوں کو چلاک اور عیار اور مکار اور فلاں 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 پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی جگہ پر چلاک ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پر اپنے مقاصد اور اپنی نیتوں کے ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر بدبختی ہے، آپ سب کچھ کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ دو دوست ہوں، دو بہت قریبی ہوں، دو بہت عزیز ہوں، اور آپ کے اختلافات پیدا ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ کے اختلافات پیدا ہو جائیں، پھر آپ دشمن کی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور اسی دوست کے لیے، اسی مخلص کے لیے، اسی کے لیے آپ جو ہے چالیں کرنا شروع کر دیں۔ منافقت کا یہ سب سے عظیم درجہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ملک کے اندر ہمارے اس بدقسمتی کے ساتھ ارد گرد میں اپنے جتنا ہمارا ہاتھ پاؤں جدھر تک جاتے ہیں، ہم لوگ ایسے مکار لوگوں کو، ایسے چالاک لوگوں کو جگہ جگہ پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہم ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں سیاستدانوں کے گلے، حکمرانوں کے گلے، او یار وہ ایسے ہیں تو یہ معاملہ بہت خراب ہو گیا، تو بہت بگڑ گیا ہے۔ اور نہیں، ہر بندہ خراب ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پہ خراب ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک امید ہے جو ایک آپ کو ہوپ آپ کو نظر آتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ یار بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں، تب اس ملک کا نظام چل رہا ہے، اچھائی موجود ہے۔ بے شک برائی کا تناسب کچھ زیادہ ہو گیا، لیکن اچھائی موجود ہے، اور اچھائی جو ہے وہ برائی کے اوپر غالب آئے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کو حکم ہے کہ آپ اچھے ہوں، آپ کی اچھائی ہو اور برائی آپ کو مار دے، ممکن سی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سختیاں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کی اب اگر سیدھے راستے پہ چلو گے نا، جب آپ سیدھا راستہ لے لو گے تو آپ کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی، مشکلیں، پریشانی ہے۔ تو ہم نے سیدھا راستہ کب لینا ہے اور ہم نے سیدھے راستے پہ کب چلنا ہے اور کب حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے بات کی امیر جماعت اسلامی جناب سینیٹر سراج الحق صاحب کی، جی، تو وہ سیاست میں تو بڑے عرصے سے مذہبی جماعت کے بڑے ایماندار، بڑے شاندار، ان کی گفتار، ان کے سارے معاملات نظر آتے ہیں کہ یار اچھے آدمی ہیں۔ اقتدار نہیں ملا، اقتدار میں نہیں ہے، لیکن یہ تو سارے لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد، لیکن یہاں پر سراج الحق صاحب یا ان کی جماعت کا جو اس ملک کے اندر یا پارٹیشن سے پہلے جو رول تھا،
وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کیسے اپنا کردار ادا کرتے رہے, وہ کیسے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, یہ سب کے سامنے ہے. اب ان کو جو رول ملا یا وہ جو رول لے کے آئے, سراج الحق صاحب کو خواب تو نہیں آیا کہ وہ کل یہ کہہ رہے تھے جلسوں کے اندر کہ جی یہ سب چور ہیں, یا یہ سب ان سب کا کیا دھرا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں, چاہے وہ نون لیگ والے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہیں, چاہے وہ پی ڈی ایم والے ہیں, یہ سب کا قصور ہے. لیکن ایک دم سے ان کو لگا کہ معاملات سدھارنے کی طرف جانے چاہیے اور معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ کیسے لگا ان کو؟ یہ ہمارے دیکھنے والے اس کا سوال کا جواب دے سکتے ہیں ان کو کیسے لگا. اور دوسری طرف کہ چلیں, ان کو لگا تو صحیح نا, کیسے بھی لگا, ان کو لگا تو صحیح کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اس ملک کو ہر طرح کے خطرات سے نکالنے کے لیے صرف اور صرف بیٹھک ہی کرنی ہے. لڑ کے آپ کچھ معاملات کو نہیں طے کر سکتے. اگر لڑ کے کرنا ہوتا ہے, افغانستان کے اندر امریکی طاقتیں, نیٹو فورسز لڑتی رہی, مارتی رہی, جھگڑے ہوتے رہے, لیکن آخر میں ان کو یہاں سے جانا پڑا. تو دنیا کے اندر معاملات کو چلانے کے لیے آپ کو بیٹھنا, فہم و تفہیم سے چیزوں کو چلانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر اب انہوں نے پہلے ملاقات کی پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی, پھر انہوں نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کی. ملاقات میں ایک چیز یہاں پر جو خوشائن تھی وہ میں نے دیکھی کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے فوراً سے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی کہ یار ہم مذاکرات چاہتے ہیں. یس, آپ کو مذاکرات کی بیس پہ آنا ہوگا, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اب پرائم منسٹر موجودہ ہمارے اور ان کے اتحادی, کیونکہ پرائم منسٹر خود کچھ بھی نہیں ہے, وہ خود سے کوئی فیصلہ لے ہی نہیں سکتے, ان کے پاس اتنی استطاعت طاقت ہے ہی نہیں ہے. ان کو جانا پڑے گا مولانا فضل الرحمان کے پاس, ان کو جانا پڑے گا سابق صدر آصف علی زرداری کے پاس, ان کو جانا پڑے گا ایمل ولی خان کے پاس, ان کو جانا پڑے گا اے این پی کے باقی لوگوں کے پاس, ان کو جانا پڑے گا. لیکن خان صاحب تو ان سب کو چور ڈکلیئر کر چکے ہوئے ہیں, وہ جو مرضی کہتے پھریں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی, راجہ محمد اسلم ہے کہوٹا سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام. راجہ صاحب خوش آمدید آپ کو جی پروگرام میں. کیا کہنا چاہیں گے؟ بس اس ملک کو بہتر قیادت کی ضرورت ہے, جو لوگ فرشدات ہوں, دیانتدار ہوں, اچھی قیادت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بس بہتر قیادت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر, یہی بات ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہتر. دیکھیں اب آپ نے کہا نا یار اتنا نقصان کر دیے پچھلے 3.5-4 سالوں کے اندر, ملک کا آپ نے بٹا گول کر دیے. اب آپ کو لگا نہیں اب بیٹھنا چاہیے, بیٹھنا چلیں ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے, بٹھائیں, بات کریں یار. اس ملک میں بسنے والے, اس ملک کا نام روشن کرنے والے اس ملک کے خلاف یا مخالف نہیں چل سکتے. اچھا, یہاں پر کچھ اور بہت سارے مطلب سوال ابھر رہے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر ہم بات بھی کرتے ہیں. اکثر ہم نے عام بیٹھکوں میں, عام پروگراموں میں, عام گفتگو میں ان باتوں کو سنا ہے کہ عمران خان اب جو ہے وہ جس نہج پر پہنچ چکے ہیں وہاں پر وہ کشتیاں جلا چکے ہیں, اب بیک فٹ جانے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, پچھلا قدم اٹھانے کی تو اب راستے ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے فوراً سے پہلے جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, اور انہوں نے کہا, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ یار کوئی ہمارے پاس آئے. انہوں نے یہ کمیٹی کیوں بنائی, یہ ہمارے دیکھنے ایک لاہور سے والے بتائیں نا, انہوں نے کمیٹی کیوں بنائی. اس سوال کا جواب ہمارے دیکھنے والے دیں, سمجھ رکھتے ہیں, کالر ہے ہمارے ساتھ, سوچ رکھتے ہیں, سب لوگ کالر ہیں, ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں. السلام علیکم جی, لاہور سے ہمارے ساتھ کون صاحب ہے؟ صاحب نہیں, لاہور سے میں دعا بات کر رہی ہوں, سیال بھائی جی. دعا صاحبہ فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گی؟ خوش آمدید آپ کو. کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں. جی جی. السلام علیکم سیال بھائی, السلام علیکم کیسر خان سنولی بھائی. بہت شکریہ. جی آپ کا شو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور میں کیسر کی ریگولر کالر ہوں, اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان تیسری چیئر پہ میں بھی آ جاؤں. کبھی آپ کو بلا ہی لیں گے پھر. صحیح بات ہے واقعی میں. ٹھیک ہے, فرمائیے جی. بہت دل چاہتا ہے میں بھی یہ حالات حاضرہ پر تبصرہ کروں. دیکھیں آپ کو پورا موقع فراہم کر دیا, آپ کو اس پروگرام کے اندر لائیو کال کے ذریعے ہم نے شامل کر لیا. آپ جو کہنا چاہتی ہیں آپ کہہ دیں. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کی گفتگو سے اس ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہوں, تو جو میں چاہتی ہوں کہ بس بٹن دبائیں, ملک کے حالات صحیح ہوتے ہیں. بس میں چاہتی ہوں کہ الیکشن ہوں, ضرور ہوں, اور اصل قیادت کون کیا اچھا ہے ملک کے لیے یہ میں بھی جانتی ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. یہ پی ڈی ایم اور یہ جو 16 جماعتیں, 14 جماعتیں, 15 جماعتیں جتنی بھی ہیں ملک میں, یہ گند بھرا ہوا ہے, اس کو خدارا ختم ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. دعا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. اب دیکھیں ان کی اپنی سوچ ہے, ان کی اپنی رائے ہے. جی ہاں, میں یہ کسی طور پہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک میں بسنے والا کوئی شخص بھی گند ہے, گند نہیں ہو سکتا. وہ اس ملک کے اہم عہدوں کے اوپر فائز ہیں, رکن نہ بھی ہو. یار دیکھیں میرا اور آپ کا بھی کردار ہے, ہر کسی کا ایک رول ہے جو اس نے پلے کرنا ہے.
لیکن اگر ہم نے اختلافات کو ہی بڑھاوا دینا ہے, اگر ہم نے ان چیزوں کو بڑھانا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان کا استعمال ہی کرنا ہے, تو پھر چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا سکتی. ابھی خان صاحب کہتے ہیں کہ 3 رکنی کمیٹی انہوں نے تشکیل دے دی کہ مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات کریں گے, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ, میں نے لاسٹ پروگرام کے اندر آپ کو پتا کہ بات کی تھی کہ پرائم منسٹر کو چاہیے انیشیٹو لیں, سب سے پہلے 2 قدم آگے بڑھائیں. ایک افطار ڈنر آج انہوں نے تمام تر جو اسلامی ممالک کے سفیر ہیں ان کو بلایا افطار ڈنر پہ, ان کے ساتھ افطار ڈنر کیا اور مختلف جو امور ہیں ان کو بھی زیر بحث لائے. یہ ایک افطار ڈنر رکھتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں یا کسی اور جگہ پر, پنجاب ہاؤس میں رکھ لیتے, پنجاب چلے جاتے, عمران خان صاحب زمان پارک میں موجود ہیں, تو چیف منسٹر ہاؤس میں رکھ لیتے لاہور کے اندر, تو اس میں یہ عمران خان صاحب کو دعوت دیتے اور کہتے آئیں بیٹھ کے افطار. اگر خان صاحب کو دعوت ملتی, خان صاحب کو جانا چاہیے تھا, جا کے لیکن پہلے ہی میں نے کہا نا کہ سٹیپ اٹھانا تھا پرائم منسٹر کو, ان کو بلاتے. اب ان کے درمیان اتنی دوریاں اور اتنی سخت صرف اور صرف زبان کی وجہ سے, زبان کی لہجے کی وجہ سے. راشد صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. راشد صاحب خوش آمدید, آپ کو بہت شکریہ, آپ نے کال کی, فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے. سر یہ جو حکومت ہے نا, یہ ہمارے مطالبات بھی نہیں پورے کر رہی. ٹھیک ہے جی, آپ کے مطالبات یہی ہے نا کہ مہنگائی ہوگی ہے, چیزیں بہت بری ہیں, چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. مہنگائی اتنی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے راشد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ ایک جینون مطالبہ ہے, یہ میرا ہے, آپ کا, ہر کسی کا ہے. یہ میں پاکستان کا ایک فینومینا بن چکا ہے. یہ مطالبہ بڑا جائز ہے, اور جائز ہے, لیکن آج پرائم منسٹر صاحب اپنے اس افطار ڈنر میں بھی آج فرما رہے تھے, جیسا کہ آپ نے دیکھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی مہنگائی ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن انہوں نے, وہ تو سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہے, لیکن اگلا انہوں نے کوئی سولوشن تو نہیں بتایا کہ ہم اس کے اوپر کب تک اس کو قابو کر لیں گے, کب تک اس کے اوپر وہ کر لیں گے. اچھا جھوٹ بولو مت, جھوٹ بولو, جھوٹ بول کے اگر آپ نے نظام کو چلانا ہے, ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے جھوٹ بولے, انہوں نے یو ٹرن لیے, انہوں نے بہت ساری باتیں کی. میں سب کی بات کر رہا ہوں. ادھر یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, ادھر اسحاق ڈار صاحب بھی تو خزانہ کمیٹی کا کتنے دنوں سے اجلاس ہو رہا ہے, جب سے آیا موصوف کمیٹی میں بیٹھے تک نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی, پنڈ دادن خان سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, میں آپ سے بول رہا ہوں پنڈ دادن خان سے. جی فرمائیے سر. سر جو بھی حکومت وچ آیا اس اپنا پیٹ بھریا جی, ہاں نواں سب کوئی آیا تو اس اپنا پیٹ بھرنا جی. نواز شریف صاحب جڑے نے وہ سچی جڑی گل سر, اس نے پورے پاکستان میں بڑے بڑے ٹاپ دے کام کرائے, اور وہ ہر چیز تک کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, مہنگائی سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہوں بھی انہوں نے سبوں کا سننا ہی ہوتا تو بات سر, اگر انہیں حکومت کرنی ہے تو ہوں انہوں نے پاکستان کی بہتری واسطے سوچنا پڑے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا کیسر صاحب, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, یہ جو سینیٹر اسحاق صاحب بیچ میں مصالحت کا کردار ادا کروا رہے ہیں, سراج الحق صاحب, سوری سینیٹر سراج الحق صاحب, امیر جماعت اسلامی جو ہیں, یہ بیچ میں تھوڑا بہت وہ پیچ اپ کروانے کی جو کوشش کر رہے ہیں, اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, وہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب بارہا یہ کہتے تھے کہ وہ مذاکرات کے لیے کسی بھی جگہ پر آنے کو تیار ہیں, لیکن وہ چوروں اور ڈکیتوں کے ساتھ نہیں مذاکرات کریں گے. وہ تشبیہ دیتے تھے زرداری کو اور شریف فیملی کو کہ یہ پاکستان کے 2 فیملیز جو ہیں بہت بڑی چور ہیں. وہ کسی صورت ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. آج جب یہ بات ہوئی ہے, آج خان صاحب کی جانب سے بلا مشروط نہیں کیا گیا ہے, انکنڈیشنل ہونا چاہیے تھا. اچھا لیکن اس کے اوپر کنڈیشن رکھی گئی ہے اس جانب سے, شہباز شریف کی جانب سے. شہباز شریف نے کہا ہے کہ کوئی بھی اقدام آئین سے ہٹ کر, کوئی بھی کام جو ہے قانون سے بالاتر نہیں ہوگا, قانون اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے, اور خان صاحب نے ابھی تک براہ راست مذاکرات میں شامل ہونے کی بات نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ 3 رکنی کمیٹی بھائی, کمیٹی ٹو کمیٹی بات چیت, تو کمیٹی ٹو کمیٹی حل نہیں سکتا. کمیٹی ٹو کمیٹی ابھی ایک آپ یہ سمجھیں نا کہ یہ بنیاد تو ڈل گئی نا کم سے کم. نہیں یہ بھی کنڈیشنل ہے نا کہ پہلے سب سے پہلے بھی وہ, اور یہ ایک اس میں مطالبہ جو ہے بڑا جائز ہے کہ جو گرفتار کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے, ابھی تک جو بات سامنے آئی. اور دوسری یہ ہے کہ جو اس وقت خان صاحب کے اوپر تقریباً 135 اور 140 کے قریب مقدمات ہیں, ان کو ختم کر دیا جائے. مقدمات جہاں تک ختم ہونے کی بات ہے, یہ قانونی معاملہ ہے, یہ کوئی حکومت کوئی خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی. جو اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, واپس ہونا ہے. کہاں سے جی یہ کالر؟
اٹک سے ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. اٹک سے کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی محمد اصغر اٹک سے. جی حاجی اصغر صاحب خوش آمدید. آپ کو فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے, زندگی عطا فرمائے دونوں بھائیوں کو, دونوں بچوں کو. میں آپ سے سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ میں پاکستان کا سینئر سٹیزن ہوں. اچھا 90+ میری عمر ہے. ٹھیک ہے. میں نے بہت سی حکومتیں جاتی دیکھی ہیں, بہت سی حکومتیں آتی دیکھی ہیں. میں صرف اپنے حکمرانوں کی خدمت میں یہی عرض کروں گا, خدا را ایک ٹیبل پہ بیٹھے, سڑکیں نہ توڑیں, عوام کو نہ مروائیں, عوام کے بچوں کو غلط نہ ہونے دیں, ایک جگہ بیٹھے اور کوئی فیصلہ کریں. جیسا کہ پہلے بھی دو فریق لڑتے تھے اور کوئی تیسرا بندہ آگے فیصلہ کراتا تھا. خدا را اسی طریقے سے آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور کوئی فیصلہ کریں تاکہ پاکستان کی مشکلات پاکستان سے دور ہو سکیں. ٹھیک ہو گیا سر جی, بہت ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مذاکرات ہی وہ واحد ایسا راستہ ہے جس سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں, اور مذاکرات میری اور آپ کی خواہش پہ یا میرے اور آپ کی معاملات کے لیے میرے سے مراد اور آپ سے مراد ہماری سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں کہ اس کے لیے نہیں ہونے چاہیے. وہ مذاکرات اس ملک کے لیے ہونے چاہیے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے نہ ہونے سے معاملات بگڑ جائیں گے, تو یہ ملک نے ترقی بھی کی ہے 75 سالوں میں. اس ملک نے بہت ساری چیزیں اچیو بھی کی ہیں. اس ملک نے یہ ایٹمی قوت بھی بنا ہے. یہ ملک دنیا کے اندر اپنا, اس نے سائنٹسٹ بھی پیدا کیے ہیں, ڈاکٹرز بھی پیدا کیے ہیں, انجینئرز بھی پیدا کیے ہیں, جنہوں نے جا کے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں, لیکن ان کو اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم لوگ سیاسی انتشار کی جانب بڑھ چکے ہیں. سیاسی انتشار, سیاسی بدمزگی, سیاسی بد امنی ہم پیدا کر چکے ہیں ملک میں. اس وقت آپ کو پتا ہے بچہ ملک کا جو ہے وہ نون لیگ والا ادھر ہے تو پی ٹی آئی والا ادھر ہے, تو آپس میں دستوں گرباں ہوئے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے کس نے کیا؟ یہ انہوں نے کیا. ہم نے 71 میں دیکھا کہ مذاکرات نہ ہوئے تو اس کا ہمیں نقصان کس طرح سے دیکھنا پڑا. ہمیں 2 جنگیں جو ہے مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنی پڑی. ہمیں اس کے بعد کتنا بڑا جمہوری بحران دیکھنا پڑا. ہمیں فوجی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کتنی بار دیکھنی پڑی مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے. ابھی بھی یہ میچور نہیں ہو رہے ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر. سر پہلے تو آج کی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رات دی ہے اور اس کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو دوسرا سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی رمضان میں اور اسی رات میں ہمیں پاکستان دیا تھا. جی جی. اور آج وہی آج کی رات ہے, اور جو ہمارے یہ جو سربراہ ہیں یہ آپس میں انہوں نے جھگڑے, لڑائی, فساد ڈالے ہوئے ہیں. عوام کو نہیں دیکھتے, یہ آپس میں اپنی اپنی کرسی کو دیکھتے ہیں, اپنے اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. اور یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو سر یہ بیٹھ کے مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے بیٹھ کے اور یہ مذاکرات کریں تو مسئلہ پاکستان کا حل کریں. یہ نہیں ہے کہ آپس کے ایک دوسرے کی کرسیوں کا اور اپنے اپنے فائدے کا. کوئی کہتا ہے کہ جو میں ہوں, کرسی میرے پاس ہوئے تو میرے سارے کیس ختم ہو جائیں. کوئی کہتا ہے جی میرے پاس کرسی ہوئے تو میں اپنا یہ فائدے کر لوں, یہ میں اپنا مکان بنا لوں, اپنی جائیداد بنا لوں. سر یہ سب کو چھوڑ دیں, یہ قبر میں نہیں جائے گا. صرف اتنا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا. چیف آف آرمی اسٹاف نے ہمارے عاصم منیر صاحب نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا. انہوں نے کہا جی نہ پرانا پاکستان اور نہ نیا پاکستان, ہمارے پاکستان کی بات کریں. یہ سب سے بہترین اور بڑا واضح پیغام تھا, ہمارا پاکستان ہے, کسی کا پاکستان نہیں ہے. یہ جو اس کو کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ ہم کر رہے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں, یہ کسی کے نہیں. جس طرف عوامی طاقت ہے, جس طرف عوام, آپ نے بڑا اہم طرف پوائنٹ آپ نے جو ہے وہ ہمارا جو پاکستان ہے نا, ہمارے پاکستان کے اوپر سراج الحق صاحب جس سمت میں اب چل پڑے ہیں نا, سراج الحق صاحب کے اوپر فوکس کرو. سراج الحق صاحب نے ایک دم سے جو پلٹا مار کے اور معاملات اور میٹنگز کا جو آغاز کر دیا, اور کہہ رہے ہیں کہ جلدی کوئی جماعت اسلامی کے چھتری کے نیچے کوئی اے پی سی بلائی جائے گی. اب اے پی سی تو میں تو چاہ رہا تھا کہ 2 مہینے پہلے بلائی جاتی, لیکن چلیں ٹھیک ہے, دیر ہے درست ہے, ہم نے معاملات کو طے کرنا ہے. اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ کل بوانگ دخل انہوں نے کہا جی کہ الیکشن نہیں ہوتے 14 مئی کو. کچھ بھی ہو سکتا ہے, الیکشن نہیں ہو سکتے. الیکشن اسی سال ہوں گے, لیکن 14 مئی کو انہوں نے کہا نگران حکومت کے انڈر ہوں گے, لیکن 14 مئی کو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے,
تو آپ نے جو چیزیں اس وقت دیکھی ہیں، یہ چیزیں ہمیں جو نظر آ رہی ہیں، ہم بھی آنکھ کان نظریں رکھتے ہیں، لوگوں سے رابطے بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ساری خبریں آتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں. 100% بات ٹھیک نہ ہو تو 95% بات ہوتی ہے. بالکل. تو یہ تو براہ راست جہاں پہ تقسیم ہے نا، اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے. اور جی اچھا، بیچ میں آپ نے ایک بات کی حافظ صاحب کی، آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے، چیف صاحب کا ذکر کیا آپ نے. ان سے مجھے ویسے ہمیں یاد ذہن میں آیا کہ سینیٹر سراج الحق صاحب جو ہیں، یہ ایویں کیسے ٹریگر ہو گئے؟ ان کو اب یاد آیا کہ یار اب چلو ان دونوں کے درمیان ہم مذاکرات کر لیں، یا انہوں نے یہ موقع محل دیکھا کہ یار ابھی یہ بھی باتیں کر کر کے تھک گئے، یہ بھی تھک گئے، اور اس کے اوپر اب ہمیں کچھ کر لینا چاہیے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ یہاں پر، یا ان کو کسی نے ٹریگر کیا ہے کہ یار چلو جاؤ؟ کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، لیکن یہاں پر جو موقع ہے نا وہ سب سے خاص ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم جس آئین اور دستور کے لیے جان مال سب کچھ قربان کرتے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کسی کے تحت اس ملک کا بقا اور سلامتی ہے، وہ ہمیں کئی ٹکڑوں میں ادھر بٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنی مرضی سے اس کا استعمال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہے. تو اس کو بھی بچانا ہے، اس ملک کو بھی بچانا ہے، اور اس ملک کے اداروں کو بھی بچانا ہے. کتنا ضروری ہے کیسر صاحب اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا آپس میں بیٹھ کر کسی ایک نتیجے کے اوپر نکل جانا، کیونکہ ہم نے دیکھا 2007 سے 2009 میں ہم نے عدلیہ کے تقدس کی، عدلیہ کی بحالی کی تحریکیں بھی دیکھیں، اور ہم نے 3 سال تک لوگ روڈوں کے اوپر بیٹھے رہے، ججز جو ہیں وہ لکتے رہے، اور وہ بڑے بے یار و مددگار پھرتے رہے، ٹھیک ہے، اور لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ جج ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے یا یہ ہائی کورٹ کا جج ہے، جو ان کے اس وقت حالات ہوتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے سیاست دانوں کے بھی حال دیکھ لیے کہ یہ ہر ادارہ اپنی اپنی بقا کے لیے بہت بار سٹیں کھا چکا ہے، بہت بار چوٹیں کھا چکا ہے. پارلیمنٹ دیکھیں، پارلیمنٹ کا تقدس کئی بار پامال ہوا. اب سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان ایک ٹسر بازی پیدا ہو گئی ہے، ایک ان کے درمیان ٹینشن ہے. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ میرا حکم مانا جائے، پارلیمنٹ کہہ رہا ہے نہیں جی پارلیمنٹ افضل ہے. دونوں کو تصادم کی جو کنڈیشن ہے اس سے بچانے کے لیے یہ مذاکرات اس وقت کتنی اہمیت کے حامل ہے؟ آپ نے کہا کہ ہر ادارہ کہہ رہا ہے، ہر ادارہ نہیں کہہ رہا، ہر ادارے کی شخصیات کہہ رہی ہیں. شخصیات تو شخصیات سے ادارے ہوتے ہیں نا، شخصیات سے مطلب شخصیات نہیں ہوگی تھی کوئی شخصیت تو نہیں یہ چاہے گی نا کہ وہ اپنی مرضی سے ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کروا دے، ایسا پاسبل نہیں ہے. چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب ہیں، چاہے وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. آئین نے آپ کو آپ کا راستہ دکھایا ہے. یہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے، یہ بہت خاص ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے سے مراد کیا ہے کہ جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے آپ اس کو سمجھیں، اس کو اپنی مرضی سے اس کی استعمال مت نکالیں کہ آپ نے جس کو ادھر موڑ دیا ادھر موڑ دیا. ساری جماعتیں، جب یہ منظور ہوا تھا نا، ساری جماعتیں، بہت سے لوگوں کو اختلافات بھی تھے، سب اکٹھے ہوئے اور منظوری ہوگی اس کی، مان لیا گیا اس کو. تو اب کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بالکل کریں گے. اور اگر آپ پیار سے نہیں کریں گے تو پھر ڈنڈا چلایا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا کیسر صاحب، ڈنڈا چلایا جائے گا، اس سے مجھے ایک سوال یاد آیا. ہمارے ایک جنرل صاحب ہیں ریٹائرڈ، چکوال سے ان کا تعلق ہے، آپ نے انٹرویو بھی کیا تھا، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ان کی ایک کتاب تھی، سینیٹر عبد القیوم صاحب، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو ایک تاثر ہے نا جی کہ ہر پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو پاکستان کی سلامتی ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے. اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں عمران خان صاحب، وہ یہ بات بالکل منوان وہ کہتے ہیں جی کہ عقل کل وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں تو ملک کی سلامتی جو ہے وہ محفوظ ہے، ورنہ اگر میں نہیں ہوں تو ملک کی سلامتی خطرے میں ہے. جبکہ کچھ اداروں کے سربراہان جو ہیں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ہیں تو ریٹ ہماری قائم ہوگی کیونکہ ہم ہی سپریم ہیں. کچھ اداروں کے سربراہ اپنی طرف اس معاملات کو کھینچ رہے ہیں کہ ہم ہیں بھائی. تو یہ جو دھینگا مشتی ایک چل رہی ہے کہ یار تم نہیں میں، تم نہیں میں، اداروں کے درمیان بھی، اداروں کے افراد کے درمیان بھی، سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے درمیان بھی، یہ جو ایک تاثر اور مائنڈ سیٹ ہے یہ کتنا ایک نقصان دہ ہے. اور اس کے سدباب کے لیے ہمیں کیا آخر کرنا ہوگا؟ کون سی میچورٹی کی گولیاں ملتی ہیں جو ہمیں ان کو کھلانی پڑیں گی؟ سارا معاملہ میں کی ہے نا، میں بہت یہ ہوں تو میں بہت وہ ہوں. ہم نے اس میں کا نقصانات دیکھے ہیں کیسا صاحب؟ میں نے اس ملک کی، میری تو اتنی عمر نہیں ہے نا، آپ کی اتنی عمر ہے، لیکن ہم نے اس ملک کی جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو دیکھی ہے، جو بڑی اہم چیزیں بھی پڑھی ہیں.
ذوالفقار علی بھٹو ہم نے ان کو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی تقریریں، ذوالفقار علی بھٹو کی الیکشن کیمپین، ذوالفقار علی بھٹو کا عوام کے ساتھ رابطہ اور ان کی جو کنڈکٹ تھا بحیثیت پرائم منسٹر، وہ دیکھا ہے ویڈیوز کی شکل میں، ٹھیک ہے، سنا ہے، اور ان کے جو فیصلے تھے ان کی شکل میں ہم نے وہ چیزوں کو دیکھا ہے. وہ بہت مقبول تھے، بہت پاپولر تھے اپنے ٹائم میں. ان سے بڑا لیڈر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی پیدا ہوا. ہر کوئی مانتا ہے نا کہ وہ جو کام کر گئے، لیکن انہوں نے اپنے کچھ جو زندگی کے کہتے ہیں نا کہ پرنسپلز آپ نے سیٹ کرنے ہیں، آپ نے ان پہ رہنا ہے. آپ چاہے کچھ بھی معاملات ہوں، آپ نے اس کو کمپرومائز نہیں کرنا. تو وہ اسی کے چکر میں پھانسی چڑھ گئے. لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دی، لوگوں نے بڑا ماردار. کیسر صاحب معذرت کے ساتھ، ویسے کچھ لوگوں نے اس کو بہت اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ لوگوں نے بہت اچھا فیصلہ کہا، کچھ لوگوں نے کہا جی کہ یہ ظلم ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں جی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ذوالفقار بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 3 بار نواز شریف کو ان کی حکومت کو ڈی سیٹ کیا گیا، ان کو دھکے دے کر پارلیمنٹ سے، وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ سے ان کی حکومت جو ہے چلو آئینی طریقے سے گرائی گئی، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ڈکٹیٹرشپ آئی، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو ہم تو آج سے 70 سال پہلے کا اخبار اٹھا کر دیکھ لینا، تو ہم نے جو کہانیاں پڑھی تھی ماں سوائے جنگ کے اور ماں سوائے جی پاکستان مرض وجود میں آ گیا ہے، اس کے علاوہ یا بھٹو شہید ہو گیا یا ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہو گیا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کیسر صاحب معاشی اعتبار سے یا ترقی کے اعتبار سے کوئی سٹوری نہیں دیکھی جس میں کوئی فرق ہو اس دور کی یا آج کی دور کی سٹوری میں. تمام معاملات اسی طرح کے ہیں. آج ہم بڑے چوڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں جی 70 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. تو یہ کیا حاصل حصول ہوا ہمیں؟ اور پھر یہ جو ایک اور جو تاثر ہے کیسر صاحب، مقبولیت کی بات کر رہا تھا، پھر میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی. ٹھیک ہے، جس دن وہ شہید ہوئی اور جس رات وہ شہید ہوئی اور اس رات کے جو مناظر تھے نا وہ بہت خطرناک تھے. لیکن اس وقت بھی سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ دار آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے سندھی میں کہا کہ پاکستان کھپے. ٹھیک ہے، وہ کھپے کا نعرہ اس وقت لگانا بڑا ضروری تھا. تو اس وقت پاکستان کو بھی اسی طرح کے حالات اور شاید اس سے سخت ترین حالات کا، کیونکہ اس دفعہ ہم نے معاملات کچھ اور طرح سے بگاڑ دیے، تو ہمیں پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا ہے اور سب کو لگانا ہے. اگر کوئی اس کے خلاف، میں نے آپ کو جو شروع میں تمہید باندھی جو باتیں کی کہ اس چیز میں مت گھسیں کہ کل تک آپ دوست یار مہربان. اچھا کیسر صاحب یقیناً، اور پھر بعد میں آپ دشمنوں کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور آپ منافقت نہیں ہمیں چاہیے ہوگی. لیکن کیسر صاحب منافقت کا اس کی ہم نے چونکہ اپنے اگلے ٹاپک کی جانے بھی بڑھنا ہے، اس کے لیے بھی وقت ہے. مجھے ایک چھوٹی سی میں بات بتاؤں گا، وقت بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار ابھی دنیا جو ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن یہ حقیقت بھی ہے. ہمیں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی عثمان غازی ملے گا یا ارطغرل غازی جیسا کوئی شخصیت آئے گی؟ میں عام اس لیے ان لیڈرز کے نام لے رہا ہوں کہ آج کل وہ بڑے عام فہم ہو گئے ہیں، عام زبان زد عام ہے. بتائیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان طرح کا کوئی لیڈر ہم توقع کر رہے ہیں کہ ان دنوں ہمیں کوئی ملے گا، یا زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف ہے یا عمران خان ہے؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک ایسی مطلب شخصیات بن جائیں کہ ان کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ایک نقطے برابر بھی ان کے اندر کالا نشان نہ ہو، بالکل نہیں فرشتے ٹائپ ہو جائیں. تو فرشتے ٹائپ تو ہمیں نہیں مل سکتے، ہمیں ان کے اندر انہی کو لے کر چلنا ہے نا آگے. تو پھر وہ کیسے چلیں گے؟ اصلاح تو کرنی ہے نا، ان کو ٹھیک تو کرنا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط ٹریک پر ہوں، آپ گالم گلوچ اور آپ صرف انتشار کی بات کر رہے ہوں اور آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ امن آ جائے. امن ایسے تھوڑی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جن شخصیات کا آپ نے ذکر کیا اور نام لیا، اس ملک کے اندر آپ دور تک کوئی نظر دوڑائیں، ادھر ادھر دیکھیں، آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے کہ جو صرف یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے اس ملک کی بقا سلامتی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا ہے، میرے جسم پہ کپڑے ہوں نہ ہوں، میرے پیٹ میں روٹی ہو نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے نا خوشحال ہو جائے. ٹھیک ہے. یہاں پر تو آپ جو مثالیں دیتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی نا. آپ ایکشنز تو ایسے کریں کہ میں بہت دلیر ہوں، تو میں بڑا فنکار ہوں، تو میں جب آپ کی پیشیاں ہوتی ہیں مجھے شرمندگی ہوتی ہے وہ دیکھ کر.
شرمندہ ہوتا ہوں میں. یہ عالم اسلام کا لیڈر تو وہ جا رہا ہے ٹوپی پہن کے, ٹھیک ہے, ٹوپی پہنا کر, ٹوپی کر دوسروں کو, ٹھیک ہے. اچھا قیصر صاحب, اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے ناظرین. اگلا موضوع بھی ہمارا بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اسی سے ملتا جلتا موضوع بھی ہے کہ ایک موضوع ہمارا تھا سیاسی بحران کے حوالے سے, اور دوسرا اب یہ موضوع جو ہے وہ ہمارا ہے جو ابھی حالات چل رہے ہیں معاشی بحران کے حوالے سے, اور جو ایک اور سیاسی ڈیڈ لاک برقرار ہے, اور وہ یہ ہے کہ پنجاب میں انتخابات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ وہ الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے الیکشن کروانے کے لیے جاری کرے. اب اسٹیٹ بینک نے قیصر صاحب خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو کہ ہم نے رقم تو مختص کر دی ہے لیکن ہم اس کو جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ پارلیمنٹ منظوری نہ دے. بہت سمپل سا فارمولا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ آج آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ نے بھی وہ جو قرارداد آئی تھی وہ انہوں نے مسترد کر دی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بہت سمپل سا فارمولا ہے. میرا کام ہے اس سرکل کے اندر رہ کے مجھے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں جو مجھے دی گئی. ٹھیک ہے, ہر ادارے نے وہ کام کرنا ہے. جس دن یہ آرڈر جاری ہوا تھا نا ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو بلا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ آپ یہ رقم براہ راست جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹرانسفر کریں, میں نے اس کے تھوڑی دیر بعد یہ بات کی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ گورنر اسٹیٹ بینک یا اسٹیٹ بینک کے افسران کا کام ہی نہیں ہے, یہ وہ پیسے دے ہی نہیں سکتے, یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. وہ پیسے گورنر اسٹیٹ بینک کے یا ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کے تو نہیں ہے, وہ حکومت پاکستان کے. حکومت پاکستان کون ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے وہ لوگ جو منتخب نمائندے اور عوامی طاقت سے آئے ہوئے ہیں. حکومت ان کی ہے, حکومت وہ ہیں اور وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے. گورنر اسٹیٹ بینک کون ہوتا ہے پیسے دینے والا؟ گورنر اسٹیٹ بینک کیسے خود سے پیسے دے گا؟ رانا ثناء اللہ نے اس کے اوپر کل ایک بات کی. یہ ٹیکنیکل گیمز ہیں, یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوا میں چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا کہ انہوں نے کہا جی کہ 21 ارب روپے یہ جاری کر دیں اور پھر بعد میں ساری زندگی اس کی ریکوریاں ان سے ہوتی رہیں. بالکل, انہوں نے کہا کہ یہ پھر مجھے بتائیں اگر فیصلہ غلط ہوا تو کیا اسٹیٹ بینک کے ملازمین اپنی تنخواہیں کٹوا کر یہ رقم پوری کریں گے؟ 21 ارب کی ریکوریاں ان سے ہوں گی. معاملہ یہ ہے کہ آپ وہ چیز کریں جو کانسٹیٹیوشنلی جو لیگلی پاسبل ہو. ہوا میں فائر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کو آج پہلے کیبنٹ کے پارلیمنٹ میں لایا گیا, پارلیمنٹ سے کیبنٹ میں آیا, کیبنٹ نے دوبارہ پارلیمنٹ میں بھیجوایا, پارلیمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا. اچھا, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے جی. تو یہ بات تو میرے جیسا ایک نالائق آدمی جس کو نہ ان چیزوں کی سمجھ ہے نہ وہ ان چیزوں کو اتنا بہتر جانتا ہے, اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ فیصلہ کیسے, میں گورنر اسٹیٹ بینک ہوں, مجھے حکومت میری کہے گی کہ پیسے جاری کرو تو میں 1 سیکنڈ لگاؤں گا, لیکن وہ مجھے کہے گی کہ پیسے نہیں جاری کرنے اور یہ آپ کے اختیار نہیں ہے, تو میں ان پیسوں کو اٹھا کے عمر سیلوی کو کیوں دے دوں گا؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ قیصر صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, محمد بول رہا ہوں مجھے خان سے. جی فرمائیے. سر خدا رہا ان کو بولیں کہ ملک کے لیے سوچیں, اتنے بھائی ہو گئے, ہم غریب آدمی بالکل کس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جن کو مشورہ دے کہ ریلوے اسٹیشن پہ اتنا لوا پڑا ہوا ہے, تھانوں میں لوا پڑا ہوا ہے, تو اس کو فروخت کریں تاکہ پیسہ اسٹیٹ بینک میں آ جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اور دوسرا بات یہ ہے کہ پیسوں کی جہاں تک بات ہے نا, 21 ارب روپیہ ایک اتنی بڑے ملک کے لیے کیا گپ ہے؟ گپ ہے بالکل. ایک بندے کو بلاؤ گے نا, ایک بندے کو, اس ملک میں ایسی شخصیات موجود ہیں, عمر سیلوی 21 ارب روپیہ نکال یار. عذرائے تفنن, آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے ایک پروگرام تھا, ایک کالر نے کیا سجیشن دی تھی؟ وہ تو بڑی اچھی بات ہے نا, 21 ارب روپے نکال دیں گے, بڑے بڑے ادھر لینڈ لارڈ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے سسٹم کو ختم نہیں کرنا, آپ نے سسٹم میں رہ کے چیزوں کو چلانا ہے. سسٹم کو جب آپ نے تباہ کر دیا نا, پھر تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہاں پر 56 ارب روپے سے زائد جو ہیں آپ نے فری آٹے کے اوپر ابھی خرچ کیے ہیں. یہ آٹا جو مفت تقسیم ہوا ہے, کتنی بڑی رقم کا خرچہ ہوا آپ کو پتا نا. بڑی مذاق خیز بات ہے, کل مجھ سے میرے محلے میں 2-3 لڑکے پوچھ رہے تھے کہ عمر صاحب آپ کو کیا معلومات ہے, آج سننے میں آیا ہے کہ وہ فری آٹا جو ہے آج سے ختم ہو رہا ہے. جی وہ رمضان تک تھا نا. تو مجھے بتائیے کہ اب وہ جو سرکاری آٹا ہے وہ کیا اسی طرح سے 500 روپے کا ملے گا, یہ 600 روپے کا ملے گا, یا وہ وہیں پر 1200 روپے کا رہے گا؟ میں نے کہا یار عید تک تو یہ 1200 روپے کا یا اس سے بھی مہنگا ہو سکتا ہے, لیکن ابھی شرمندگی ہوئی, چپ کر گیا. میں اس کے اوپر میں کیا معلومات اس کو دیتا کہ بھائی حالات اس سے زیادہ بدتر ہونے والے ہیں.
دیکھیں وہی میں نے کہا نا کہ پیسے تو ہیں، اور انتخابات سے اگر معاملات حل ہوتے ہیں تو انتخابات تو اس کے علاوہ دوسرا چارہ ہی کوئی نہیں، آپ نے کروانے ہی کروانے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ لیکن کیسر صاحب یہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اگر انتخابات، فواد چودھری صاحب کا بیان آیا نا، انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہم 24 کو ہی کروائیں گے، 14 مئی کو، لیکن قومی اسمبلی کے انتخابات کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ وہ آگے چلے جائیں۔ پنجاب کے ہم انتخابات 14 مئی کو کریں گے، لیکن آپ کے فیڈرل منسٹر کا سٹیٹمنٹ آپ نے سن لیا۔ لیکن کیسر صاحب اگر میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، نہ پی ٹی آئی کی نہ نون لیگ کی، میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور آپ بھی مجھے ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے جواب دیجیے گا کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں 14 مئی کو انتخابات ہو گئے، کوئی بھی جماعت جیت گئی، پی ٹی آئی جیت گئی، نون لیگ جیت گئی، پیپل پارٹی جیت گئی، میری بلا سے کوئی بھی جماعت جیت گئی، جب ہوں گے وفاق کے الیکشن، جو ایم این ایز کے حلقے ہوں گے، این اے کے حلقے ہوں گے، این اے جتنے بھی پنجاب کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی دوسری جماعت جیت گئی تو یہ دوسری جماعت ہارنے والی اس چیز کو ایکسپٹ کرے گی؟ یہی تو بات سمجھدار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر نون لیگ پنجاب کا الیکشن جیت جاتی ہے، کل قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، اور آپ ان جماعتوں کو اتنا لائٹ مت لیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں الیکشن جیت کے آ جاؤں گا تو یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں، کل پھر یہ رونا دھونا ہوگا، کل پھر یہ سڑکیں ہوں گی، کل پھر یہ بیانات ہوں گے، تو اس کو ایک دفعہ آپ نے اور ان اداروں کے لوگوں نے سیٹل کرنا ہے۔ ہم انتخابات میں تب جائیں گے جب یہ رونا دھونا ختم ہوگا، اور اس ملک کو اب انتشار سے نکالنا ہے، اور انتشار ہم مزید یہ انتخابی اصلاحات، یہ اتنے حلقے کھلوا دیں، دھاندلی ہوئی ہے، پری پول ریگنگ ہو گئی ہے جی، اب فلانے اداروں نے وہاں پر کر دیا ہے کچھ ایسا ویسا، کوئی ایلینز آ گئے تھے، کوئی ایسا ہو گیا، ہم ان چیزوں کے کیسر صاحب مزید متحمل میرے خیال میں نہیں ہو سکتے۔ ہم نے بہت نقصان کر لیا ہے یار، یہ بڑے بڑے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جو شاید سیاست کو یا اس کو گڈا گڈی کا کھیل سمجھ رہے ہیں، ان کا تو چل رہا ہے، کہیں ادھر سے پیسے آ گئے یا چلو ادھر ٹینڈر جاری کیا تو اس میں سے کمیشن نکال لی، مسئلہ تو ہم کا، آپ کا، ان کا ہم لوئر جو مڈل کلاس ہیں، ہم لوگوں کا مسئلہ ہے، عوام کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری جیبوں سے ٹیکس جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھا چڑھا کر لیا جا رہا ہے، کہیں پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں، کہیں پر جی ٹیکس لیا جا رہا ہے جی ڈی پی کی مد میں، تو کہیں پر کسی مد میں، تو کہیں پر کسی مد میں، ہم دینے کو تیار، ہم دے رہے ہیں سر، مجبور ہیں۔ مجھے بتائیں آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ انکار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی امید دلائے نا، ہم سے مراد میں اس ملک کی عوام کی بات کرتا ہوں، ہمیں کوئی امید دلائے نا کہ یار آپ نے 6 مہینے سال بہت مشکل گزارنے ہیں، آپ نے روٹی ایک ٹائم کھانی ہے، 2 ٹائم آپ نے گزارا کرنا ہے، تو یہ ملک کے لوگ کر سکتے ہیں، یہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو امید تو دلاؤ، آپ کو ایسی بات تو کرو، لیکن ابھی تک ہمارے پاس آنے والے دنوں میں کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بس اپنی پوزیشن بحال کر لوں اور چیزیں جوں گی توں پھر سوچیں گے کہ کیسے کرنا ہے، تو حالات تو بہت سخت ہیں، حالات تو آپ نے خود بدلنے ہیں، اور اس کے لیے صرف اور صرف جو اس وقت سراج الحق صاحب کی کوشش ہے نا، اس کو تھوڑا سا ایک یہ آپ مثبت اپروچ کہہ لیں، مثبت سوچ کہہ لیں، یا کوئی تھپکی کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کیسر صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی تو چلو بات ہی چھوڑ دینا، وہ تو اب حکومت میں نہیں رہے، وہ تو چلو اپنی انا میں اور اس میں بغض میں وہ باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن عمران خان کے علاوہ شہباز شریف ہو گئے، سینیٹر اسحاق ڈار صاحب وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں وہ ہو گئے، رانا ثناء اللہ ہو گئے، دیگر اتحادی جماعتوں کے سربراہان ہو گئے، وہ سارے کہہ رہے ہیں، مانتے تو ہیں اس بات کو کہ جی حالات خراب ہیں، معاشی حالات خراب ہیں، سیاسی حالات خراب ہیں، اقتصادی حالات خراب ہیں، عالمی طور پر جو ہے وہ معیشتیں زبوں حالی کا شکار ہیں، ہمیں وہ ایک بڑے بحران کا سامنا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کیسر صاحب، یہ تمام بحرانوں کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں تو سنجیدہ ہونا چاہیے تھا نا، ہمیں اپنی جو فرائض ہمیں دیے گئے تھے ان کو بڑے احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے، لیکن یہاں پر ہمارے جو موصوف وزیر خزانہ صاحب ہیں، خزانہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے جب سے موصوف نے چارج سنبھالا ہے، ایک بار نہیں گئے خزانہ کمیٹی کے اجلاس میں، جہاں پر اصل بیٹھ کر معاملات حل ہونے ہیں، جہاں پر اصل بیٹھ کر وہ برجیس طاہر بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کچھ دوسری جماعتوں کے سربراہان بھی بیٹھے ہیں جو حلقوں میں جاتے ہیں،
اسحاق ڈار صاحب تو ابھی حلقے میں گئے نہیں نا, نہ انہوں نے عوام کو فیس کیا, نہ انہوں نے جناب یہ تو جاتے ہیں جناب بلٹ پروف گاڑی میں ادھر لاہور کی اپنی شاہی محل میں, ادھر جاتے ہیں شاہی محل میں, عوام کو تو فیس کر نہیں رہے. یہ ادھر کوئی صحافی سوال کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں جی آپ چپ کر جائیں. یار تو جو لوگ وہاں پر عوام کا سامنا کرتے ہیں نا, میں برجیز طاہر جیسے لوگوں کا اور دوسرے ایم این ایز کا یا ایم پی ایز کا ان کا کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ سامنا کرتے ہیں نا عوام کا, تو وہ عوام کے سوال ان کے سامنے پٹ کرتے کہ یار یہ مسئلے ہیں, ان کا سولوشن بتاؤ. ان کے پلے کچھ نہیں ہے, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر خود سے کچھ چیز کرنے کا سوچتے بھی ہیں, اور کوئی اپنی برائی نہیں چاہتا کہ میں برا نظر آؤں, اور ان کو پتا کہ ہم برے ہیں, ہم برے نظر آ رہے ہیں, ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, ان کو خود بھی اس چیز کا بہت بخوبی. اچھا کیسر صاحب, ایک وقفہ جو ہے چھوٹا سا ہمیں درکار ہے. ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے K2 ٹیلی ویژن. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام پبلک فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو پنجاب ہے صوبہ, اس کے انتخابات کے لیے اسٹیٹ بینک رقم جاری کرے گا نہیں کرے گا, کیا اس کا اختیار ہے, کیا سپریم کورٹ براہ راست یہ حکم دے سکتا ہے اسٹیٹ بینک کو. اور آج پارلیمنٹ نے وہ سمری اور وہ جو قرارداد ہے وہ بھی مسترد کر دی ہے. ریکوزیشن جو تھی اس حوالے سے کہ فنڈز جاری کیے جائیں 14 مئی کے انتخابات کے لیے پنجاب میں, وہ پارلیمنٹ نے مسترد کر دی ہے. اور اسی کے اوپر ناظرین گفتگو ہو رہی ہے, اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی ذرا براہ راست کال کر سکتے ہیں. 05141023357 ہمارا نمبر ہے. اس نمبر پہ کال کر کے آپ کیا سوچتے ہیں, یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے ہمارے لیے جاننا, اور تمام ناظرین کے لیے بھی, کہ عام عوام اور وہ لوگ جو جن کا یہ ملک ہے, جو اس ملک کو اس کے قیام سے لے کر آج تک اس کو چلانے کے صحیح حقدار ہیں اور چلاتے آ رہے ہیں, وہ ہیں عوام. اور عوام اس وقت کیا چاہ رہے ہیں, آپ نے ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. کیسر صاحب, آئین میں بڑا اچھے طریقے سے واضح ہے ہر ادارے کا اختیار, فلاں ادارے کی حد یہ ہے, فلاں ادارے کی حد یہ ہے, اور سپریم کورٹ نے ایسے کام کرنا ہے, پارلیمنٹ نے ایسے کام کرنا ہے, فوج نے ایسے کام کرنا ہے, پیمرا نے ایسے کام کرنا ہے, ہر ادارے کی. یہ پھر مسئلہ کیوں کہاں پر پیدا ہو جاتا ہے کہ جب یہ تصادم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, جب جو تجاوز کرتا ہے اپنے اختیارات سے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا, ہمیشہ کیا, وہ باقی اداروں نے بھی کیا, جس کی مثالیں موجود ہیں. اچھا, اور ابھی جو ہم لوگ یہ کرائسس دیکھ رہے ہیں نا, یہ معمولی نہیں ہے. کراچی سے ایک کالر ہیں کیسر صاحب ہمارے ساتھ, ان سے بات کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر, کیا نام ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, محمد حسین نام ہے سر. جی محمد حسین صاحب. جی سر, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں جی. عوام کی آواز, یہ پبلک فارم جی بہت ٹھیک ہے, دل کی باتیں کرتے ہیں کہ جو عوام کے دل میں ہے. ہر ہفتے آپ کا پروگرام یہ دیکھ رہا ہوں شوق سے, 2-4 ہفتے سے. میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ عوام کو سوچنا چاہیے, اور یہ پارٹیاں بھی کہتی ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور عوام جو ہے اپنی طاقت کو نہیں پہچان رہی ہے. ٹھیک ہے, عوام کو چاہیے کہ اپنی طاقت پہچانے اور ان لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں. اور ٹھیک ہے جی. محمد حسین صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا ویسے میں اختیارات سے تجاوز کی بات کر رہا تھا. جی سر. اور ہر کسی نے اپنی ضرورت کے تحت اس کا استعمال کیا. ابھی جس کرائسس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, جو اس وقت اس ملک کے حالات بن چکے ہیں, اس کے براہ راست ذمہ دار جو ہے نا وہ باجوہ ڈاکٹرائن والے ہیں. ٹھیک ہے, جو بڑے اس ٹائم بڑے فنکار تھے اور بڑے علم والے تھے, فاضل تھے, عالم تھے, اور انہوں نے کہا جی کہ میں باجوہ ڈاکٹرائن جڑی ہے وہ اپلائی کر کے سب کچھ سیٹ کر دے سکتا. ٹھیک ہے, اس کا کیا نقصان ہوا آج ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. باجوہ ڈاکٹرائن والے کدھر ہیں؟
وہ تو سکون سے اپنے آئرلینڈ میں بیٹھے ہیں. آئرلینڈ میں معاملہ یہ ہے کہ ان کو جب تک آپ احتساب کے لیے پیش نہیں کریں گے, اور جو قصوروار ہے یار, ہمارا ادارہ بڑا تگڑا ہے, یہ فوج کا ادارہ, یہ اس ملک کے جو ادارے ہیں بڑے تگڑے ہیں. ٹھیک ہے. جو ایک بندہ معاملات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر کے خرابی پیدا کرتا ہے, اس کو لٹکاؤ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے کیوں نہیں ہے, میں ہی کیوں نہیں ہوں, آپ ہی کیوں نہیں. ہمیں فیصلے لینے ہوں گے, سخت فیصلے. انقلاب گپوں سے نہیں آتے, یہ باتوں سے نہیں آتے, اس کے لیے آپ کو قربانی حقیقی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا میرا دل بڑا اچھا ہے یار, میرے جذبات بہت ہیں تمہارے لیے, بہت محبت کرتا ہوں آپ سے, بڑا پیار کرتا ہوں, لیکن میں ڈرتا ہوں, میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. تو پھر آپ باتیں مت کریں. ٹھیک ہے. آپ فراڈ مت کریں, آپ بیوقوف مت بنائیں. تو ادھر تو ساری نصر بازی ہوتی ہے. جس طرح سے ہمارے ایک کالر ہیں عزیز جو محمد حسین صاحب کراچی سے, انہوں نے جو بات کی کہ اب عوام کو مزید جو ہے وہ ان لوگوں کو نکال باہر پھینکنا چاہیے. پاسبل نہیں. تو یہ پاسبل ہے کہ ہمارے پاس کوئی ان کے علاوہ, انہی کے علاوہ, چلو یہ چور ڈاکو ہیں, چور ہیں, فریبی ہیں, دھوکے باز ہیں, ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ پاسبل نہیں. دیکھیں عوام, تو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے رل گئی ہے. کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی سیاسی جماعت میں یار, یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی سیاسی جماعت میں, کسی سیاسی لیڈر میں. ٹھیک ہے. لوگ جو سیاسی جماعت یا لیڈران کے پیچھے جاتے ہیں یا بھاگتے ہیں, وہ ان کو اٹھا کے زبردستی گاڑیوں میں بٹھا کے تسلی کرا کے لایا جاتا ہے کہ آپ کو معاملات کریں گے جتنے دن آپ رہیں گے. میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جو جہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو کون کس طرح سے لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. ہر جماعت کے اندر یہ حالات ہیں. اور جس کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو, اس کو پتا کہ یار 5 دن کے لیے جاؤں گا تو 10,000 روپے ملے گا, تو چلو کچھ تو آئے گا نا, کچھ تو آئے گا, چلو کھانا مفت مل جائے گا تو گھر 10,000 روپے گھر پہ چلا جائے گا. ٹھیک تو ہے. معاملات یہ ہیں. یہاں پر عوام تو رل گئی ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے. تو آپ اس عوام سے کوئی اس طرح کی انقلاب کی توقع نہ کریں. انقلاب آپ کے ادارے ہی لائیں گے. انقلاب کون لائے گا؟ ادارے لائیں گے. اور وہ خود لیکن ادارے تو خود احتسابی کا عمل شروع کریں گے. نہیں. کہاں سے ہیں جی ہمارے ساتھ کالر؟ اچھا, گڑھی حبیب اللہ سے ہیں جی ہمارے ساتھ محمد حبیب. اچھا, محمد شفیق صاحب, ڈسٹرکٹ مانسہرہ. جی محمد شفیق صاحب فرمائیے. یہ پروگرام میں دے رہا تھا عمر چالی صاحب اور کیسر خان صاحب کا, میرا ایک مشورہ ہے. جی جی سر ضرور دیں مشورہ. یہ جو مختاری کی جو اسکیم چلائی ہے, اس میں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے. کس میں جو سرکاری مختاری کے چکر چلا ہے نا دنیا. معذرت, آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, ذرا دہرائیے گا اپنی بات کو. میں نے کہا یہ جو رمضان شریف میں آٹے کی جو, اچھا آٹا, ٹھیک ہے, آٹا ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے نا کسی کو تو ملا ہی نہیں ہے اور کسی کو 2 دفعہ ملا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کا جو پروگرام ہے, یہ پیسے ضائع کرنے والی بات ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کہتے ہیں مفت آٹے کی جو اسکیم شروع ہوئی رمضان کے اندر, اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں پر پیسہ آ گیا اور پیسہ براہ راست آ گیا, براہ راست مراد کہ حکومت پاکستان یا کوئی بھی ادارہ پیسہ مختص کرتا ہے 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ, اور اس نے وہ پیسے کی تقسیم کرنی ہے یا اس پیسے سے کچھ چیزیں لے کے پہنچانی ہے, تو اس کا ایک سرکل ہے. اس سرکل کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. اس میں جب وہ گزرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ وہ وہاں پر آپ کو لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں پہ 10 جانی وہاں پہ 8 جائیں گی, جہاں پہ 7 جانی وہاں پہ 5 جائیں گی. تو آپ نے ٹھیک فرمایا, کسی کو 2 ملے, کسی کو 1 بھی نہیں ملا, کسی کو 200 ملے, یہ بھی ریکارڈ پر ہیں. اس سے بھی زیادہ کئی ٹرکوں کے ٹرک لے کر گئے ہیں. اور انہوں نے مل مالکان کی مرضی سے وہ جڑے, ان کے ٹھیکیدار کانٹریکٹر تھے جنہوں نے ملوں سے آٹا اٹھایا, آگے پہنچایا, اور انہوں نے حکومت کو پہنچانا تھا. گیم بنا کے آپ چھوٹے کارخانوں میں لے کر گئے, وہاں پر دوسری پیکنگ کی اور ان کو مارکیٹ. کل ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی تھی سوشل میڈیا. اور آپ کو یہ پتہ ہے, میں یہ آپ کو ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ یہی جو سرکاری آٹا ہے, اس میں سے کئی ٹرک آٹا جو ہے وہ بارڈر پار بھی بھیجا گیا ہے. اس کے اوپر تو بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے. ایک ویڈیو بڑی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل تھا آج کل 2-4 دن سے, میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بائک کے اوپر بیٹھے 2 لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. 2 لوگ بائک چلا رہے ہیں, 3 لوگ بائک پہ بیٹھے ہوتے ہیں. 2 بائک کے اوپر بائک چلا رہے ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ ٹرک کو پکڑ کر ٹرک پہ چڑھ جاتا ہے. اچھا. وہ ٹرک جو ہے وہ تربوز سے بھرا ہوا ہے. تربوز سے, ٹھیک ہے. اب وہ تربوز اٹھاتا ہے, اور جو بائک پہ 2 لوگ موجود ہیں ان کو تربوز پکڑاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اب اس چیز سے آپ ہمیں کہیں کہ جی ہم لوگ بڑے ایماندار ہیں، بڑے جو ہے نا عبادت گزار ہیں، ہمارا یہ رویے ہیں، یہ ہماری جو ہے نا پہچان ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر نے یہ کر دیا۔ کیسر صاحب میری بات سنیں، سیاستدانوں تک رہیں، حکمرانوں تک رہیں، عوام کو کچھ نہ کہیں، بری بات ہے سر۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ لیاقت صاحب ہیں ہمارے ساتھ دیر سے۔ لیاقت صاحب خوش آمدید، فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ خیبر نیوز پہ جو لائیو پروگرام ہو رہے ہیں وہ پروگرام ہے جو سر؟ یہ K2 ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے، خیبر نیوز کے اوپر الگ سے پروگرام ہو رہا ہے۔ جی ایک تو سید وقاص شاہ صاحب اور زاہد شاہ صاحب، جی جی وہ پشاور سے کر رہے ہیں، وہ پشاور سے کر رہے ہیں، وہ خیبر نیوز کے اوپر۔ اور آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ان سے بات کرنی ہوگی نا۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہ معاملات ہیں سیالوی صاحب، ہم دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں یار، بڑی افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ہم دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ایماندار ہیں، ہمارے اندر ساری اچھائیاں موجود ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے نا پرکھنے کا تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے، آپ سے برا کوئی بھی نہیں، یاد رکھیں۔ میں نے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ٹھیک ہے، اور اپنے معاملات کو دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا کیسر صاحب۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے؟ آپ نے بارہا کنکلوژن، چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بارہا آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات تو نہیں ہوں گے، اور بارہا آپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی معاملات مذاکرات پر ٹیبل پہ ہی حل میں ہونے بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ اب آپ کو اکثر چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، اور زیادہ ٹائم نہیں لیں گی، 2-4 مہینے 6 مہینے چیزیں بدلنے والی ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی اور ڈاکٹرائن کارساز تو نہیں؟ ڈاکٹرائن کوئی بھی نہیں، یا اب نظریہ پاکستان ہی نظریہ ضرورت بن گیا ہے؟ مجبوری ہے، کوئی اور حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف نظریہ پاکستان ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہی، ٹھیک ہے، اب ہم لوگ ایکسپیریمنٹس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو جو تجربات کیے نا اس پہ معافیاں مانگتے پھریں۔ وہ ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے نا، ایک اچھا استاد، ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے نا، وہ ہم اکثر ٹاٹ سکولوں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں، میں بھی ٹاٹ سکول کا ہی پڑھا ہوا ہوں، بڑے فخر سے الحمدللہ کہہ سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ اچھا استاد جو ہوتا ہے نا، وہ نالائق اسٹوڈنٹ کو بھی کان سے پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے یہ سبجیکٹ میں یہ پاس کرنا ہے، تو نے یہ کویسچن حل کرنا ہے، تو نے یہ مضمون یاد کرنا ہے، تو وہ ڈنڈے مار کر بھی کرواتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یاد کرے گا تو یہ محنت زیادہ کرنی پڑے گی اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے اوپر وہ محنت ہو رہی ہے، یا یہ خود سے نہیں؟ یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ بڑا سخت ہے، سخت صرف معاشی اعتبار سے نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا کیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارے تمام ناظرین کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے ہمیں کال کر کے اس پروگرام میں شرکت کی، ان شرکاء کا بہت شکریہ۔ آپ سے انشاءاللہ کل اسی وقت جو ہے 10 بجے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان عمر سیالوی اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر، پاکستان پائندہ باد۔